السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے آج آپ کو شب قدر، جو آج امپورٹنٹ ترین رات اور اس سال کی شب قدر کی آخری رات، پروردگار عالم سے یہ استدعا ہے کہ یہ وہ رات ہو کہ جس رات کے بعد صبح میں جبریل کی آواز آنی ہے۔ پروردگار عالم بحق اہل البیت اطہار دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مومنین ہیں، بہت سے مقامات کے اوپر پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور ہونے کی رات ہو، کیونکہ امام زمانہ نے خود فرمایا فرجنا فرجکم، ہمارا ظہور کرنا تمہاری پریشانیوں کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ جو ہمارے افغانستان میں یا مثال کے طور پہ عراق میں یا پاکستان میں یا سیریا میں یا دنیا کے جس کونے میں بھی پریشان حال ہیں اور یہ تاوان دے رہے ہیں محبت اہل البیت علیہم السلام کا، پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان اور خاص کر کے آج کی شب قدر جو اہم ترین شب قدر ہے، اس کے اختتام پر ہم سبوں کو بہترین یہ خوشخبری سننے کو ملے کہ اب ہم اور آپ ظہور سے انشاءاللہ بہت قریب ہو گئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، مومنین مومنات انشاءاللہ بھی دعا کریں اس شب قدر میں کہ پروردگار عالم تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آئیں آج کی ہماری گفتگو ذرا سا اس شب قدر کے سلسلے میں ہے اور اس کی اہمیت کے سلسلے سے ہے، اور اس کے اندر میں کچھ چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے سلسلے سے، اور آخر میں انشاءاللہ اگر وقت بچا تو انشاءاللہ دعائے افتتاح کی تھوڑی سی تشریح جناب والا ضرور کر دیں گے، کیونکہ الحمدللہ اب ہم لوگ دعائے افتتاح کے تشریح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں جہاں پر امام زمانہ کے فضائل شروع ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی شب امام زمانہ کے سلسلے سے مخصوص کی جا رہی ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ دعا افتتاح کو بھی ہم ذرا سا شامل کریں گے۔ آئے سب سے پہلے ایک مرتبہ ذرا غور فرمائیں، ذرا غور کریں کہ یہ جوشن کبیر جو ہم پڑھتے ہیں ان راتوں میں، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ 1001 صفات اللہ کی اپنے زبان سے جاری کرتے ہیں۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اندر میں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اسم اعظم کہتے ہیں جیسے پاسورڈ، جیسے پاسورڈ سے موبائل چالو ہو جاتا ہے، ایسے ہی اسم اعظم ہے، یعنی دریچے کھل جاتے ہیں آسمان کے، راستے کھل جاتے ہیں آسمان کے، وے آف دا ہیون، اور جو پیراڈائز ہے یا عرش کا وہ عظیم ترین مقام ہے جو الحمدللہ صاف ہو جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دعائیں مستجاب ہونے کے لیے وہاں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، لبیک ہے میرے بندے، مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ تو شب قدر میں ہمارے پاس جو بھی کچھ ہوتا ہے، ظاہری طور کے اوپر ہمارے پاس قرآن کریم، اس کو ہم سامنے لاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس 12 امام 14 معصومین ہیں، ان کا واسطہ 10 مرتبہ کر کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کچھ یوز کر دیتے ہیں اس شب قدر میں اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجتوں کو مانگنے کے لیے۔ تو خدا بند عالم بحق اہل البیت اطہار، یہ دعا جو ہے، یہ جو رات ہے، یہ رات ہمارے مومنین کے لیے خوشخبری کی رات بنے، ہم دعا کرتے ہیں۔ دوستو عزیزوں، بہت سے اس میں سر ہیں، سیکرٹ ہیں، جو اس میں سے ایک ہمارے عارف نے بتایا کہ 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور 7 مرتبہ جو ہے وہ یا اللہ کہے، تو پھر کچھ سیکرٹ ہیں جو کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ بہت چھوٹا سا ہے، میرا خیال ہے 1 منٹ 2 منٹ کا یہ عمل ہے، کچھ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں۔ اور جوشن کبیر کے سلسلے میں چند جملے جناب ضرور بیان کر دیں۔ جوشن کبیر کے سلسلے میں روایات میں ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ جو بھی کوئی جوشن کبیر کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر آ جاتا ہے تو پھر مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی عذاب کیا جائے۔ ذرا اس سے اندازہ لگا لیں کتنا بڑا ڈھال ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ کربلا اور نجف اور مشہد وغیرہ سے جو کفن آتے ہیں اس میں جوشن کبیر جو ہے جناب الحمدللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اٹ از اے ویری گڈ۔
جوشن کبیر میں ہم اللہ کے صفات سے اس انداز سے یاد کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں ہم جو آئے ہیں خالی ہاتھ، آج خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ دوست عزیزوں، جوشن کبیر میں بہت سے الفاظ اس انداز کے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ جو اہم ترین ہیں، جیسے اللہم انی اسألک، یعنی دعا۔ اور قرآن میں ہے کیا؟ دعا وہ ہے کہ جب بندے بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی جب اللہ بات کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے تو اس کو دعا پڑھنے کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہم انی اسألک بسمک، یا اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہی نام سے جو اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا یہ اللہ نہیں کہے گا، یہ بندے کہیں گے۔ اب جو یہ بندے کہیں گے، کس نے کہنے کا طریقہ میں بتایا ہے، میں معصومین نے بتایا۔ تو جب اللہ کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو دعا پڑھنے کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ تو جوشن کبیر اہم ترین خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ جو ہم شب قدر میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اب بندے ہم سے بات کریں۔ یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم، جب اب دیکھیں آپ، رحمان، رحیم، کریم، یہ تمام صفات ہیں جس صفات کے ذریعے سے ہم آغاز کرتے ہیں جوشن کبیر کا۔ جوشن کبیر پڑھنے کے بعد پروردگار عالم نعمت عظمی عنایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید قوی ہے کہ شب قدر سے ہم ضرور بضرور استفادہ کریں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وہ 2 رکعت نماز جس میں 1 رکعت سورہ الحمد ہے، 7 مرتبہ قل واللہ احد ہے، جو شب قدر کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، جیسی پڑھ کے اٹھتا ہے بندہ، روایات میں ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے آباء و اجداد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اتنے ملائکہ زمین پر آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے فرشتوں کی۔ تنزل الملائکۃ والروح، تمام فرشتے نازل ہوتے کس کے پاس؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس پہلے آتے ہیں، اس کے بعد پھر جناب والا پوری دنیا میں وہ منتشر ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں رسول کے پاس آتے تھے، پھر مولا علی کے پاس، اس کے امام حسن عسکری۔ آج کے زمانے میں کس کے پاس آتے ہیں یہ فرشتے؟ آج کے زمانے میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ آئیں آج دعائے افتتاح کے سلسلے سے، کچھ چونکہ امام زمانے کی گفتگو ہے، ہم انشاءاللہ اس دعا افتتاح کو جو ہم نے پورے رمضان میں الحمدللہ آپ حضرات سے گفتگو کی ہے، الحمدللہ ہم لوگ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں بات کا، دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صلاۃً کثیرۃً دائمۃً، آپ کے اوپر درود و سلام و کثرت کے ساتھ ہو، دائماً، ہمیشہ منقطع نہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی مثال کے طور کے اوپر یاد ختم کر دی تو لہٰذا ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ ہر وقت دل میں بسا رہے، مثال کے طور پہ یہ لائٹ جل رہی ہے، لائٹ سے اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر اتصال ختم ہو جائے، کنیکشن اگر سوچیے ذرا سا ہٹ جائے تو فوراً لائٹ بجھ جائے گی۔ یہ لفظ دائمن جو استعمال ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ مستقل طور کے اوپر امام زمانہ کو یاد کرتے رہیں۔ جب آپ یاد کرتے رہیں گے، آپ کو نہ کوئی گمراہ کر سکے گا، نہ آپ کو کوئی بہکا سکے گا، نہ آپ کبھی ناکام ہوں گے۔ کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ جیسے مثال تو حضرت جو اسلام المسلمین آقا حسن نصر اللہ، آقا حسن نصر اللہ کو پیغام دیا گیا تھا کہ جس وقت اسرائیل کے ساتھ جنگ چل رہی تھی کہ آپ دعائے جوشن صغیر پڑھیں۔ جوشن صغیر پڑھا انہوں نے، 33 دن کی جنگ ہوئی، تمام دشمن ایک طرف ہو گئے تھے دنیا کے، اور ایک مرتبہ انہوں نے معافی مانگ کے اس جنگ کو رکوائی ہے کہ ہم لوگ تباہ برباد ہو جا رہے ہیں، ہم لوگ سے اور جنگ نہ کریں، ہم لوگ ہار چکے ہیں، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے۔ تو جب جوشن صغیر میں یہ طاقت ہے کہ دشمن ناکام ہوتا ہے اور پسپا ہو کے اپنی ہار کو مانتا ہے، تو پھر جب جوشن کبیر پڑھیں گے تو جناب والا کیا، جب صغیر کا یہ عالم ہے، صغیر مانے چھوٹا، تو پھر بڑا اگر پڑھیں گے دعائے جوشن کبیر تو پھر کیا مرحلہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیں، اس کے اندر بہت سے الفاظ ہیں،
اس کے بعد پھر دعا افتتاح میں ہے کہ اللہم وصل علی ولی امرک، اے پروردگار عالم تیرے ولی امر کے اوپر رحمت فرما۔ اللہ اکبر، ہم اس قابل بنا دیا ہمیں اس دعا نے کہ ہم دعا کریں، ورنہ ہماری مثال کیا ہے؟ ہماری مثال کیا ہے؟ اللہ القائم، جن کا لقب قائم ہے، جب امام زمانہ کو قائم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے تو بہت سے عرفا جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد سلام کرتے ہیں۔ یہ بہت سے روایات میں آیا المعول بالعدل المنتظر، کہتے ہیں کہ اس کو صلاۃ و سلام ہو کہ جو جس کے لیے عدل منتظر ہے، انصاف، آج ظلم سے دنیا بھر چکی ہے، مکمل طریقے سے چاروں طرف ظلم کا بازار گرم ہے۔ اب دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ مسائل ہو رہے ہیں، مثلا یوکرین میں جو مسائل ہو رہے ہیں یا جو کچھ مسائل دنیا کے بہت سے مقامات کے اوپر کنٹرول سے باہر ہیں، اب کسی کے بس میں نہیں ہے یہ سب روکنا۔ پہلے زمانے میں چھوٹا موٹا کچھ معاملہ ہوتا تھا تو روک دیتے تھے، اب جناب والا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ وَخَفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور پروردگار عالم کے مقرب فرشتے اسے گھیرا لگا دیں گے۔ یعنی اب جو ظہور ہوگا امام زمانہ کا، اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے 11 اماموں کو شہید کر دیا لوگوں نے، یا دشمن ہے روایت، یعنی آج جو سرچنگ پتہ چلا ہے کہ جس وقت ظہور امام زمانہ ہوگا تو وہاں کچھ یہودی بھی پہنچ چکے ہوں گے احرام باندھ کر۔ دشمن اصلی ہے اسلام اور رہبران اسلام یہودی پہنچ چکے ہوں گے خانہ کعبہ تک۔ وہاں جب پہنچ چکے ہیں تو کیا اب کیا پہنچیں گے؟ نہیں، اب جو سیکورٹی کا سسٹم ہے امام کا، جہاں پر یہ لفظ وحف اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے، گرد بالکل چاروں طرف گھیرے ہوئے ہوں گے۔ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت، جیسے اس انداز پہ حدیث قصہ میں جناب والا ہے کہ جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو چاروں سے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اب جو امام زمانہ کو جو گھیرا ہے وہ کئی دائرے ہیں۔ سب سے پہلے دائرے میں جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، جنہوں نے اپنے پروں سے پورے شہر کو اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا دائرہ ہے، وہ 4000 فرشتے جو آسمان سے زمین پر آئے تھے امام حسین کی مدد کرنے کے لیے عاشورے کے دن، انہیں روک دیا گیا، وہ آج تک امام حسین کے حرم کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ 4000 فرشتے امام زمانہ کے ظہور کے بعد دوسرا سرکل میں یہ ہوں گے۔ تیسرے سرکل میں کچھ انبیاء، کچھ ہوں گے ایسی بڑی بڑی ہستیاں جو زندہ ہیں۔ چوتھے سرکل میں جو ہیں وہ پھر ہے 313، وہ 313 جو کمانڈوز ہیں امام کے۔ الحمدللہ یہ 313 کا عدد بڑا زبردست ہے۔ جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اس میں بھی 313 تھے، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ بھی 313 ہوں گے۔ تو 313 کا لقب زبردست ہے۔ وَأَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے سے تائید ہوگی، اللہ اکبر، حفاظت ہوگی۔ اب آسان نہیں ہے امام تک پہنچنا، بہت آرام سے جناب والا آپ نے 11 اماموں کو شہید کر دیا، مگر اب نہیں، اب تو منتقم آ رہا ہے، انتقام لینے والا۔ یا رب العالمین، اے میرے پالنے والے، اللہم جل داعی الی کتابک، اور پروردگار عالم، اے میرے مالک، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ تیری کتاب کی طرف بلایا ہے، قرآن سے منسلک کرایا ہے۔ آج دنیا میں، آج خاص کر کے شب قدر میں نزول قرآن کے سلسلے سے ہوتا ہے۔ اس قرآن کے اوپر جس نے بھی عمل کیا ہے، جس نے بھی اس کی حفاظت کی ہے، جس نے بھی اس کی تبلیغ کی ہے، خاص کر کے مومنین کی میں بات کہوں تو وہ بہت ترقی یافتہ ہوئے۔ جیسے کہ امام خمینی اتنے بیزی ہونے کے باوجود بھی وہ، جیسے کہ سننے کو بھی ہر روز 3 پارہ قرآن مجید کا پڑھتے تھے۔ 3 پارہ، ذرا سوچیں، ذرا مر جائے تقلید، اتنی بڑی ذمہ داری، اس کے بعد پھر امریکہ ہے، اسرائیل ہے، پورا یورپ، اتنے سب دشمنان لگے ہوئے، ان کے درمیان میں زندہ محفوظ رہ جانا، اپنی موت سے اس کائنات سے جانا، یہ آسان نہیں ہے۔ مگر جو بھی کتاب خدا کے اوپر خدمت کا انجام دیتا ہے، پروردگار عالم اس کی حفاظت کرتا ہے، القائم بدینک، اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے پروردگار عالم۔ یہ ہم اور ہماری اوقات کیا، الحمدللہ یہ توفیق عنایت ہوئی دعا پڑھنے کے سبب سے، استخلف فی الارض، زمین پر اپنا خلیفہ بنا، پروردگار عالم نے بنایا ہے۔
یہ دعا مانگ کر ہم اس فہرست میں آ جاتے ہیں کہ امام کے چاہنے والوں میں سے، ان کے غلاموں میں سے پروردگار عالم شامل کر، کما استخلفت الذین من قبل، جیسے کہ تو نے اس سے پہلے خلیفہ مقرر کیا ہے، مکن لہ دین الذی ارتضیت، اور اپنے پسندیدہ دین کو ان کے ذریعے سے پروردگار تو نے سرداری دی ہے، ابدل من بعد خوف امنا، مکمل طریقے سے انسیکیور ہوتا چلا جا رہا ہے پورا ورلڈ۔ کون سی جگہ کے اوپر اس وقت سکون ہے، کون سا ملک اس پر سکون یافتہ ہے؟ کہیں سکون نہیں ہے۔ بعد خوفی امنا، پروردگار عالم ان کے ظہور کے سبب سے اس کائنات میں امن لیا، اور امن آ جائے گا ان کے آنے سے۔ لکھا ہے، روایات میں ہے کہ جیسے ظلم سے یہ بھر چکی ہوگی، ویسے ہی مولیا ظلم و جورا، جیسے ظلم و جور سے بھر چکی، اسی طریقے سے امام کے ظہور کے بعد عدل سے بھر دیا جائے گا۔ عدل یعنی انصاف، یعبدک لا یشرک بک شیئا، جنہوں نے تیرے عبادت گزار کے لیے کسی کو بھی کبھی شریک قرار نہیں دیا، ہمیشہ تیرے سامنے رہے۔ یہ ہم اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں دعا میں، اللہم عز وعزز بہ، اے پروردگار عالم تو نے معزز فرما اور ان کے ذریعے سے مجھے عزت عنایت فرما۔ یعنی ان کی عزت اگر ہے تو ہماری عزت ہے، اگر ان کی عزت نہیں ہے تو پھر ہماری وانصر وانتصر بہ، اور ان کی مدد فرما، ان کے ذریعے سے پھر ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ اللہم وانصر وانصرہ نصرا، اور باعزت مدد دے۔ ایک ہوتا ہے ایسی دے دیا جائے، نہیں باعزت مدد دے۔ زن گرامی، وفتح لہو فتحا یسیرا، آسانی فتح، چونکہ کائنات کے اوپر حکومت ہونی ہے میرے مولا امام زمانہ کی، صرف ایک جگہ حکومت نہیں ہونی، پوری کائنات میں حکومت ہوگی۔ اب مثال کے طور کے اوپر کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ، قارہ ٹو قارہ، ایسا نہیں کہ یہ نقشہ ختم ہو گیا ہندوستان کا تو اب پاکستان کا، تو اب یہ آسٹریلیا کا، تو یہ جناب امریکہ، نہیں 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 نہیں، پوری دنیا ایک ہو چکی ہوگی، بغیر ویزے کے لوگ ادھر سے ادھر جناب والا جائیں گے، مومنین تو ماشاء طی الارض کریں گے۔ ابھی روایات میں ہے کہ جو دماغ جو یوز ہو رہا ہے وہ 3% یوز ہو رہا ہے، 97% یوز نہیں ہو رہا ہے۔ 97% ہے، اس میں صرف 3% یوز ہو رہا ہے، تو بچا کتنا؟ 94%۔ 94% ابھی تک یوز نہیں ہو۔ 94% کب یوز ہوگا؟ کا امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہوگا، جب 3% پہ یہ عالم ہے کہ ہم نے موبائل بنایا، انسانوں نے جہاز بنائے، راکٹ بنائے، نہیں پتہ کیا کیا چیزیں جناب آلات ہم نے بنا دیے اس 3% میں، تو جب 94% یوز ہوگا تو جناب معاملہ کہاں جائے گا؟ وفتح لہو فتحا یسیرا، آسان فتح اسے عنایت فرما۔ الحمدللہ، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے چھٹے امام کی روایت ہے کہ گندگی صاف ہو جائے گی، ایک سفید موت، ایک لال موت جس کی گفتگو گزر چکی ہے، کافی لوگ اس دنیا سے گزار دیے جائیں گے کہ جو نقصان دہ ہیں امام زمانہ کے لیے، تاکہ چھٹے امام نے فرمایا جب میرے قائم آئے تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ وجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار عالم اپنی طرف سے قوت عنایت فرما، مددگار عطا فرما۔ اور جو فرشتے، ملائکہ، خود امام وقت، اللہ اکبر، 74% اسم اعظم ہے، 74 میں سے 1% آصف ابن برقیہ کے پاس، اس نے کیا کر دیا؟ تخت بلقیس 2000 کلومیٹر، 4000 کلومیٹر سے وہ جناب یمن سے لے کر اردن آ گیا، فلسطین آ گیا، جب پلک جھپکتے ہوئے، جب اسے پوچھا گیا کیسے لے کر آئے، ہزاروں کلو گرام کا وہ تخت تھا، تخت بلقیس، تو جواب ملا کہ ایک اسم اعظم تھا جناب سلیمان کے وزیر کے پاس، ایک 15 عدد تھا جناب موسیٰ کے پاس دریا نیل کو پار کرے، 5 عدد یا 7 عدد تھا جناب عیسیٰ کے پاس کہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مثلا بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ یہ 2 عدد اور 5 عدد اور 15 عدد اور 1 عدد کا یہ جب کمال ہے، تو ہمارے 14 معصومین کے پاس کتنے؟ تو 74 اسم اعظم ہے، 73 اسم اعظم کے یہ عالم ہے، 73 اسم اعظم کے یہ عالم ہے۔ ذرا سوچیے جس وقت وہ یوز کریں گے تو کیا عالم ہوگا۔
کہتے ہیں اللہم اظہر بہی دینک، پروردگار ان کے ذریعے سے اپنے دین کو ظاہر فرما۔ اللہ اکبر۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ یہ جو ایام ہیں بڑے اہم امپورٹنٹ ترین ایام ہیں، اور ہم اور آپ ظہور سے قریب ہو رہے ہیں۔ خدا کرے کہ جو ایک روایت میں ہے جو حضرت آیت اللہ آغائی جزائری نے بھی رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیان کیا اپنی کتاب میں آخری امید جہان کہ 23 رمضان کو یہ آواز خدا کرے کہ یہی رمضان ہو، چونکہ بہت پریشان ہے مومنین دنیا میں اس وقت، بہت پریشان ہے۔ جب اس وقت ان کی آواز کے سلسلے سے ساتھ میں امام کی روایت بیان کی گئی ہے کہ جو آواز آئے گی صبح، وہ آواز جبریل کی ہوگی۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں چونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ الحق با علی وشیتہم الفائزون، حق علی کے ساتھ ہے اور یہی کامیاب ہے۔ پھر دوسری آواز جو ہے وہ آفٹرون میں ہے، وہ ابلیس کی ہے۔ تو مومنین کو یہ روایت معلوم ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ ان کا ایمان کمزور نہ ہو، کیونکہ سب سے بڑی قیمت جو ہے، اہمیت جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ اگر وہ سلامت ہے تو سب کچھ ہے، اگر وہ سلامت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں، اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اس شب قدر میں عبادت میں مشغول رکھیں۔ 1000 مرتبہ اگر ہو سکے تو انا انزلنا کی تلاوت کریں، قرآن مجید میں سورہ دخان ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے صلوات و استغفار کریں، 2 رکعت کی جو شب قدر کی نماز یہ پڑھیں، اور اگر الحمدللہ کا توفیق مل گئی 100 رکعت نماز پڑھنے کی تو انشاءاللہ وہ بھی انجام دیں۔ تو مکمل طریقے سے انشاءاللہ اپنے آپ کو نماز سے مشغول رکھیں تاکہ آنے والا زمانہ، آنے والی صبح ایک اچھی صبح اور ایک آواز، ایسی آواز کہ اس کائنات کو ایک مرتبہ بدل دے، جس وقت چونکہ جتنے ظلم سے بھر چکی ہے، چونکہ کنٹرول سے سب کے باہر نکل چکا ہے معاملہ، امن سے جناب بھر جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔